اللہ نے ہمیں سب سے اونچی شان والے نبی دیے جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، شروع کا زمانہ ہے، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا اور بے قابو ہو گیا اور رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے اور کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی اور وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، کیسے دل اللہ کی عظمت سے بھر جائیں، اللہ کی محبت سے بھر جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو۔ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں ہمیں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ بولو بھائی۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ پریشانیوں سے نکالنے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں رجوع کرنا ہے کس کی طرف؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اب دعا کا مضمون کیا ہے؟ اے اللہ میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے جی کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی، میں اپنا رخ ہر طرف سے ہٹا کر اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں۔ وفوضت امری الیک، اپنے امور، اپنے مسائل، اپنے مشاکل، اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں میں تجھے سونپتا ہوں۔ ہاں، والجأت ظہری الیک، تجھے میں اپنا سہارا بناتا ہوں۔ رغبتا ورہبتا الیک، امید بھی ہے، شوق بھی ہے اور ڈر بھی ہے، دونوں کے ساتھ۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اگر اس رات اسے موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی اسے، اور اگر صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن اس کو خیریں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی۔ اس نے اپنے آپ کو کس کے سپرد کیا ہے؟ اللہ کے۔ کس کی طرف رجوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اب ان کو نظر آ گئے، سامنے سے وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اور کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ ہاں، آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج کون آپ کو میرے سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں۔ ہاں، آپ نے فوراً اس کو دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ دعوت کا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون،
ہم تو مارے گئے، موسیٰ پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ 10 عورتیں بیٹھی ہیں گھر میں۔ کتنی عورتیں بیٹھی؟ 10۔ چھوٹا سا بچہ ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، ابھی پاؤں بھی نہیں چلتا، قدموں پہ نہیں چلتا، 1.5-2 سال عمر ہے۔ اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی، بچہ کھیل رہا ہے۔ جب بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ بولو بھائی، ماں کی طرف، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ۔ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك۔ اس بات کا یقین اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، دل میں بٹھا لو کہ ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا، اور یہ سارے کے سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا۔ تو نفع دینے والا کون؟ اللہ۔ اور نقصان سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ جو چاہے کریں، جب چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، وہ اللہ ہمارا رب، وہ اللہ ہمارا مطلوب، وہ اللہ ہمارا مقصود، وہ اللہ ہمارا پالنے والا۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اس کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، سارے جانور پیاسے ہیں، لشکر پیاسا ہے، اور صحابی فرماتے ہیں ایک پیالہ پانی تھا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ صحابی فرماتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ او بھائیو، یہ جو آگے آ رہے ہیں نا قدے پھلانگتے ہوئے، او میرے بھائی، او بھائی مناسب نہیں ہے بھائیو، بھائی جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جائیں بھائی، ایسے نہ کرو بھائی۔ دیکھو سب کی توجہ خراب ہوتی ہے، یہ کندھے پھلانگتے ہوئے، بھائی تشریف رکھے، او بھائی آپ بھی، او بھائی، او ڈنڈے والے، او بھائی ڈنڈے والے، یہ ڈنڈا دکھا رہا ہے اللہ کا بندہ، او بھائی بھائی تشریف رکھے، جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں نا بھائی تشریف رکھے بھائی، جہاں جگہ مل رہی ہے، اور درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ تو بات کیا ہو رہی کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز، نماز، نماز۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی بھائی؟ نماز کی ہوگی۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ ہاں، آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ بھائی یہ بیٹھ جو بھائی، یہ جو چل پھر رہے نا بھائی، آپ جو بھائی پیرے والے ساتھی کو بٹھاؤ بھائی، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانتا نہیں کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں۔
दुकान में नफा रखने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह चाहे नुकसान रख दें, अल्लाह चाहे 1 साल का नफा 1 दिन में दे दें, अल्लाह चाहे 1 साल का नफा 1 दिन में छीन लें। हमें दुकान का पाबंद नहीं बनना, हमें तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद बनना है। हम दुकानदार बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं। जब आजान होगी हम दुकान बंद करेंगे, हम मस्जिद जाएंगे, हम अल्लाह के सामने हाथ बांधेंगे, सर झुकाएंगे, माथा टिकाएंगे, फिर अल्लाह के सामने हाथ फैलाएंगे। फिर नफा हमें कौन देगा? अल्लाह। हाँ, सहाबा जब आजान सुनते थे बाजार बंद करते थे, दुकानें बंद करते थे, कारोबार बंद करते थे और सब मस्जिद की तरफ जाते थे, सब मस्जिद की तरफ जाते थे। तवाफ 24 घंटे चल रहा है, तवाफ 24 घंटे चल रहा है। जब नमाज खड़ी तो तवाफ बंद। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, दिन हो, रात हो, रमजान हो, ईद हो, तवाफ नहीं बंद होता। लेकिन जब नमाज खड़ी तो तवाफ बंद। तौबा, आज दुकान बंद नहीं, दफ्तर बंद नहीं, कारोबार बंद नहीं, खेल बंद नहीं। हाँ, मौजिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो दुकान पे बैठा है ना, वो जुबान हाल से यूं कहता है, नहीं 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 नहीं, अल्लाह बड़ा नहीं, मेरी दुकान बड़ी है। मौजिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदगी के लायक कौन है? अल्लाह। ये कहता है नहीं नहीं, बंदगी मैं दुकान की करूंगा, मैं दुकान के आगे पीछे घूमूंगा, दुकान के आगे पीछे घूमूंगा, सुबह शाम दुकान के चक्कर लगाऊंगा। ये बंदगी दुकान की कर रहा है। मौजिन कहता है हय्या अलस सलाह। कहता नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मसरूफ हूं। मौजिन कहता है हय्या अलल फलाह। तुम्हारी कामयाबी नमाज में है। कहता नहीं, झूठ बोल रहे हो, हमारी कामयाबी दुकान में है। तौबा तौबा तौबा। मौजिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज बेहतर है नींद से। वो पड़ा सो रहा है, क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, नींद बेहतर है नमाज से। तौबा तौबा तौबा। हाँ, जिंदा आदमी को सुई चुभो, उसकी चीख निकल जाए, और मुर्दा को खंजर मारो, वो टस से मस ना हो, क्योंकि मुर्दा है। जिसका दिल जिंदा, यानी जिसके दिल में अल्लाह की अजमत और अल्लाह की मोहब्बत और जन्नत का शौक और आखिरत की फिक्र और मौत का इस्तेजार, हाँ, ये दिल जिंदा है। यौम ला यनफउ मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वो दिन आने वाला है, किसी माल वाले को उसका माल कोई फायदा ना देगा, किसी की औलाद काम ना आएगी। जो सलामती वाला दिल लेकर आएगा वो कामयाब हो जाएगा। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन। ये कुरान नसीहत है, लेकिन हर एक के लिए नहीं है। जिसका दिल जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है, उसके लिए कुरान नसीहत है। अब जिसका दिल जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये आवाज उसे दफ्तर से उठाएगी, बिस्तर से उठाएगी, दुकान से उठाएगी और मस्जिद में ले जाएगी। और जिसका दिल मुर्दा है वो अजान पे अजान सुनेगा और टस से मस ना होगा। हाँ, ये जगह गश्त करने गए, हाँ,